अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रब की ज़ात है जो देती है सबको रिज़्क़ हलाल करने वाला, और मैं हूँ आपका भाई मिठू इंटरव्यू वाला। और आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वो मेरे उस्ताद भी हैं, सर हाफिज़ मोहम्मद फैसल साहब, जो कि प्रिंसिपल भी हैं और टीचर भी हैं कायद एजुकेशनल कम्प्लेक्स के। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तो आइए जानते हैं कुछ सवालात उनके बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में, और कुछ सवालात उनसे करेंगे मज़ाहिया, ताकि आपको हंसाया भी जा सके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और मुझे बताएं कि आपके क्या हाल है, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत एहसान। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है ना वो इस काबिल हमें समझा। तो यकीनन आज का ये जो इंटरव्यू है, ये जो गपशप है, ये इंशाल्लाह बहुत अहम है। सर सबसे पहले मुझे बताएं कि आपने तालीम के शोबे को ही क्यों जो है वो चुना? मैं अगर इस बात की, इस चीज़ की तरफ आऊँ ना कि मैं आखिर इस तरफ क्यों आया, तो ये एक बिल्कुल हादसाती सा एक फ़ैसला था। मेरे सिविल लाइन्स में उस्ताद मोहतरम थे प्रोफेसर जवाद उमर साहब, वो पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में कहा, वो चंद दिन के लिए कहीं छुट्टी पे थे, तो उन्होंने मुझे कहा यार आप मेरी जगह पे जो है ना वो चंद दिन के लिए वहाँ पे जाइएगा। तो मैं जब वहाँ पे गया, मैंने जाके जो है वो पढ़ाना शुरू किया। 2-3 दिन की बात थी, मैं 3 दिन गया। फिर उसके बाद कह लें कि मैंने अपने आप को ये समझा कि ये फील्ड जो है ना ये मेरे मिजाज के मुताबिक है। उसके बाद फिर मेरे मैट्रिक के उस्ताद जो थे अहमद मक्की साहब, उन्होंने मुझे अपने इदारे में जो है वो पढ़ाने के लिए दावत दी। मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। 8 क्लास से मैंने जो है वो पढ़ाना शुरू किया। मैं उस वक्त सेकंड ईयर में था। 8 क्लास से मैंने पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके बाद जो है ना वो ये सिलसिला चलता रहा। 2006 में मैं इस फील्ड से हट के एक दूसरी फील्ड में गया, एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ गया। लेकिन सिर्फ 6 माह के बाद मैंने महसूस किया कि ये जो फील्ड है ना ये मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है। लिहाजा सिर्फ 6 माह के बाद ही मैं दोबारा जो है वो टीचिंग में आया। अच्छा सर, एक ही वक्त में उस्ताद और प्रिंसिपल का जो आपके पास ओहदा है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या मिलता है? सबसे पहले तो ये चीज़ जो है वो क्लियर करने की ज़रूरत है कि बहसीयत टीचर और बहसीयत प्रिंसिपल ये दो बिल्कुल डिफरेंट जॉब है। ठीक है, उस्ताद एक होना एक और चीज़ है, प्रिंसिपल या मैनेजर होना ये एक और चीज़ है। उस्ताद की जिम्मेदारियाँ कुछ और तरह की होती हैं, प्रिंसिपल की जिम्मेदारियाँ जो है वो कुछ और तरह की होती हैं। बावजूद इसके कि दोनों का काम एक ही है, दोनों का मकसद एक ही है, कौम के मुस्तकबिल जो है वो उसको संवारना, बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना। लेकिन जब आप क्लास के अंदर होते हैं तब आप एक उस्ताद होते हैं, तब आपने बच्चों को साथ लेके चलना होता है, तब आपने जो है वो तमाम काम करने हैं कि जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो आपके साथ चलते रहें। लेकिन जब आप प्रिंसिपल सीट पर बैठते हैं फिर आपकी जिम्मेदारियाँ कुछ और तरह की होती हैं। आप तलबा को तालीम के साथ साथ उनकी अखलाकियात पर क्या काम कर रहे हैं, या उनको किस तरीके से उनकी अखलाकियात को बेहतर कर रहे हैं? आज के दौर की अगर हम बात करें तो सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो तलबा की अखलाकी तरबियत करना है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हम लोग दुनिया के लिए, बच्चों की दुनियावी तालीम के लिए कोशिश करते हैं, वहीं पे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अखलाकी और दीनी तरबियत पर भी फोकस करते हैं। इसके लिए हम वक्तन फ़वक्तन जो है वो लेक्चर्स अरेंज करते रहते हैं। जितने भी इस्लामी स्कॉलर्स, मैं यहाँ पे ये लफ्ज़ स्कॉलर का लफ्ज़ इसलिए बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ वो जो टिपिकल उलमा वाला जो फैक्टर है ना वो यहाँ पे आके बड़ा टफ हो जाता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम स्कॉलर्स जो है वो बुलाएं। अभी रिसेंटली हमने जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, डॉक्टर मुजम्मिल हाशमी साहब, अभी ये मंडे वाले दिन जो है वो आए थे, तशरीफ लाए। उन्होंने बच्चों को इस हवाले से ब्रीफ किया कि बहसीयत तालिबे इल्म पाकिस्तान हमसे क्या तकादा करता है। ये उनका टॉपिक था कि मुल्क पाकिस्तान हमसे क्या तकादा करता है कि हम एज अ स्टूडेंट किस तरह अपने मुल्क को सर्व कर सकते हैं। सर, आज के तालीमी निज़ाम में आप सबसे बड़ी जो कमी है वो किस चीज़ को तलाश करते हैं? आपके नज़दीक सबसे जो है बड़ी वजह ये जो है ना दिल का दर्द है जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा। हमारा पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम जो है ना ये माज़रत के साथ ये ना तो हमारे माशरे से मुताबिकत रखता है और ना ही हमारे दीन से मुताबिकत रखता है। ये 1935 में लॉर्ड मैकाले ने हमें जो बना के दिया, हम वही जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं, उसी चीज़ को हम लोग दोहराए जा रहे हैं। और माज़रत के साथ हमारे सिलेबस के अंदर, हमारे निसाब के अंदर कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है कि जिसको हम लोग फ़ख्रिया तौर पे बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकें। माज़रत के साथ मेरा सब्जेक्ट चूँकि उर्दू है, मैं अक्सर क्लास में भी कहा करता हूँ कि हम अपनी नौजवान नस्ल को क्या पढ़ा रहे हैं, वही इश्क और मोहब्बत की झूठी दास्तान है। हमने इकबाल का 2 सफ़ों का हमने इकबाल का जो है ना मजमून
اپنی بک میں شامل کر کے ہم نے سمجھا کہ اقبال کا حق ادا ہو گیا ہے، اور دوسری طرف ہم اپنے بچوں کو وہی کچھ پڑھا رہے ہیں جو آج سے 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے پڑھایا جاتا تھا، وہی ہم آج بھی پڑھا رہے ہیں۔ سر کمزور اور نالائق طالب علم جو ہوتے ہیں ان کو تعلیم کے میدان میں اچھا کرنے کے لیے، ان کی کے لیے آپ کا کوئی آزمودہ نسخہ ہے یا کوئی آپ کیسے کس طریقے سے کرتے ہیں؟ میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو نا ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بیٹا 3 کام ہیں، یہ کرنے ہیں، چوتھا کام نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں پہ نقصان، کہیں پہ آپ جو ہے وہ ناکام ہو جائیں، میں ذمہ دار۔ نمبر 1 چھٹی نہیں کرنی، نمبر 2 روز کا کام روز کرنا ہے، نمبر 3 ٹیسٹ نہیں چھوڑنا۔ میں ہر بچے کو چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، 23-24 سال میں جو چیز میں نے سیکھی ہے نا وہ یہی ہے کہ اگر بچہ ان 3 چیزوں کو اپلائی کرتا ہے تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ نمبر 1 چھٹی نہیں کرنی، نمبر 2 روز کا کام روز کرنا ہے، نمبر 3 ٹیسٹ نہیں چھوڑنا۔ جی سر، استاد کی حیثیت سے آپ کا یادگار جو کوئی دن ہے یا کوئی لمحات ہیں کوئی شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ یہ 2019 کی بات ہے، میں 2003 سے ٹیچنگ میں ہوں اور یہ میرے لیے آج بھی سرپرائزنگ مومنٹ تھی۔ 2019 میں میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا سر ہمارے پاس ڈیلی جب منتھ کا سٹارٹ ہوتا ہے، جب ایڈمیشن جو ہو رہے ہوتی ہے نا، تو ہمارے پاس 10 12 15 لوگ ڈیلی ایڈمیشنس کے لیے جو ہے وہ آتے رہتے ہیں۔ یا اگر میں کالج کی بات کروں تو ایڈمیشن کے دنوں میں ہم لوگ 100 بندے کو ڈیل کرتے ہیں ایک دن۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہونا چاہیے، میرا بیٹا انجینئر ہونا چاہیے۔ ان 23-24 سالوں میں ایک بندہ میرے پاس آیا تھا، 2019 کی بات ہے، وہ آیا اور اس نے آ کے ایک بات کہی، اس نے کہا سر میں نہیں کہتا کہ میری بیٹی کے 95% آنے چاہیے، میں نہیں کہتا کہ میری بیٹی کے اتنے آنے چاہیے، بس ایک چیز کہ جب میری بیٹی یہاں سے میٹرک کر کے نکلے نا تو وہ ایک اچھا انسان بن چکی ہے۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا مومنٹ ہے کہ جس کا مجھے آج بھی انتظار ہے کہ یہ چیز ریوائز ہو، لیکن ہمارے پاس آنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے بچے کو ڈاکٹرز بنانا چاہتے ہیں، انجینئر، آئی ٹی ایکسپرٹ، لائر، وہ کسی بھی فیلڈ میں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میرا بچہ اچھا انسان بھی بنے۔ سر آپ کو پڑھانے میں زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے یا ایک ادارہ جو آپ چلا رہے ہیں اس ادارہ چلانے میں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بندہ جو ہے وہ تھک جاتا ہے۔ میں نے جب ٹیچنگ سٹارٹ کی نا تو ایک دن میں 16 17 لیکچرز پڑھائے جاتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے، کنزیکٹیو پڑھایا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ بچے تیار ہونا شروع ہو گئے جو ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں۔ تو آج الحمدللہ ہم لوگ ان کے ذریعے، کیونکہ پہلے تو ایک کلاس پڑھاتے تھے، پہلے ہماری ذمہ داری ایک کلاس ہوتی تھی، 40-50 بچوں کی کلاس جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہوتی تھی۔ اب کلاس سے نکل کے ایک ادارہ جو ہے وہ 300-350 بچہ جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے میں ایک بات ضرور جو ہے وہ کہنا چاہوں گا، سندر گچائی جو کہ CEO ہیں گوگل کے، انہوں نے ایک بات کی، اس نے پوچھا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ سیلری لینے والے پرسن ہیں، تو آپ کی کیا جو ہے وہ اسی بک میں؟ اس نے کہا پہلے میں کام کرتا تھا، اب میں کام کر رہا ہوں۔ تو میں بھی یہی بات کہوں گا کہ پہلے 40-50 بچے ہماری ذمہ داری تھی، اب 350-400 بچہ جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سر آپ کے لیے میرے پاس کچھ کویشچن ہیں، تھوڑے ہلکے پھلکے مگر باادب ہوں گے۔ اگر ایک دن کے لیے آپ صرف طالب علم بن جائیں تو اس اسکول میں سب سے پہلے کیا کریں گے آپ؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ یقین کریں اتنے سالوں سے کلاس میں وائٹ بورڈ کے سامنے کھڑے ہو کے دل میں ایک خواہش آتی ہے کہ کاش ہم بھی سامنے بیٹھے ہوں اور ٹیچر جو ہے وہ ادھر کھڑے ہوں اور ہم بھی وہ ساری شرارتیں کریں جو کہ یہ بچے جو ہے وہ ہمارے سامنے کرتے ہیں، مگر چونکہ ہمارا پروفیشن جو ہے وہ اس طرح کا ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال یہ خواہش ضرور ہے۔ بلکہ میں ایک واقعہ جو ہے وہ شیئر کروں، ہم ایک جگہ پہ نا کلاسز اٹینڈ کرنے کے لیے گئے، تو یہ نا وہاں پہ چیئر جو تھی نا وہ ایزی چیئر تھی، بندہ پیچھے ٹیک لگا کے نا بڑے آرام سے لیٹ چل ایزی ہو جاتا تھا۔ تو میں اور میرے ساتھ ایک میرے دوست تھے عثمان صاحب، ہم دونوں وہ کلاس اٹینڈ کر رہے تھے۔ تو وہ جب اٹینڈنس ہوتی تھی نا وہ تقریباً 1 ویک کی کلاس تھی، ہم نہ جا کے وہاں پہ سو جاتے تھے۔ تو 1 ویک کی کلاس ہوتی تھی، چونکہ ٹیچر کلاس بہت بڑی تھی، تقریباً کوئی 100-125 لوگ ہوتے تھے۔ تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار جب اٹینڈنس ہوگی نا تو میں تجھے کو نہیں ماروں گا، تو نے یس سر کہہ دینا ہے۔ تو بالکل اسی طرح عثمان صاحب جناب ایزی ہو کے سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس دن اتفاقاً نا سر راؤنڈ کرتے اینڈ تک آ گئے، یہ ہوتا نہیں تھا، خلاف معمول تھا۔ تو میں نے اس طرح کر کے عثمان صاحب کو جو ہے وہ کو نہیں ماری، عثمان صاحب اس طرح یس سر
تو اسی طرح خواہش ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ زمانہ طالب علمی میں جائیں تاکہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو ریوائز کیا جا سکے. اچھا سر، امتحان کے دن سب سے زیادہ پریشان کون ہوتا ہے، استاد یا طالب علم؟ طالب علم کا رزلٹ صرف اس کا اپنا رزلٹ ہوتا ہے. استاد کا رزلٹ پوری کلاس میں 35-40 جتنے بھی بچے ہیں نا وہ سب کا رزلٹ جو ہے وہ استاد کا ہوتا ہے. اور میرے خیال سے بحیثیت استاد اگر میں یہ بات کروں نا تو استاد اس دن زیادہ پریشان ہوتا ہے. پیپر جیسے ہی آؤٹ ہوتا ہے نا سب سے پہلے استاد کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پیپر دیکھوں تاکہ مجھے ذہنی طور پہ سکون ہو کہ آیا پیپر میں آیا کیا کیا. بالکل. اچھا سر، ایک دن کے لیے اگر ہوم ورک دینے کا اختیار جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو دیا جائے تو آپ کے خیال میں وہ کیا کرے گا؟ میرے خیال میں اسٹوڈنٹس پورے سال کے جتنے بھی بدلے ہیں نا وہ ٹیچر سے گن کے لیں گے. وہ تمام لوگ جو ان کو 3 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ ہوم ورک کرنے کا کہہ کے آتے ہیں نا، اگر اسٹوڈنٹس کو اختیار مل جائے نا تو وہ یہ ساری چیزیں ریوائز کریں گے اپنے ٹیچرز کے ساتھ کہ جو پورا سال جو ہے وہ ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں. حقیقت ہے کہ جب اسٹوڈنٹس کو ہم کوئی بھی کام ایک سے دوسری دفعہ کرواتے ہیں نا تو وہ دل میں ایک دفعہ کہتا ضرور ہے کاش. میرا خیال ہے کہ اگر ان کو موقع مل جائے تو وہ معافی نہیں دیں گے. نوجوان نسل کے لیے اور جو نوجوان طالب علم ہیں، جتنے بھی طلباء و طالبات، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ نوجوانوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ بیٹا اپنی سلیبس سے نکل کے ذرا پریکٹیکل لائف کی طرف آئیں. میٹرک سے جو ہے وہ اپنی پریکٹیکل لائف کو جو ہے وہ شروع کریں تاکہ ہمارا یہ جو موجودہ دور ہے نا یہ ہمارے بچوں کو کچھ بھی نہیں دے رہا. یہ ہمارے بچوں کو بالکل کچھ نہیں دے رہا. تعلیم 16 سال مکمل کر کے جب بچہ گریجویٹ ہو کے نکلتا ہے نا تو حقیقت میں اس کی ویلیو صرف 30-35-40 ہزار کی نوکری ہوتی ہے. آپ جو ایک بندہ گریجویشن کرتا ہے اس کو کیا مشورہ دیں گے ایک طالب علم کو کہ وہ اپنا آیا کہ بزنس شروع کرے، چھوٹا ہی ہو، یا اس کو نوکری ہی پریفر کرنی چاہیے؟ میرا نقطۂ نظر اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے اور میں کلاس میں بھی یہ بات اکثر و بیشتر کرتا رہتا ہوں، بلکہ میں ٹیچر سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ اپنی فیلڈ میں آئیں. جاب جو ہے نا یہ صرف خاندان پالتی ہے، کاروبار جو ہے یہ نسلیں پالتا ہے. تو میں سب کو یہی کہوں گا کہ کاروبار کی طرف آئیں بجائے اس کے کہ ہم لوگ جاب کریں. آپ کو آپ کے والدین نے کوئی ایک ایسی نصیحت کی ہو جس کے اوپر آج تک آپ نے عمل کیا؟ میرے والد صاحب کی چند ایک خواہشات تھیں جن میں سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میری یہ خواہش ہے کہ میرے خاندان کا پہلا حافظ جو ہے نا وہ میرا بیٹا ہو. الحمدللہ وہ پوری ہوئی. نصیحت ان کی ایک ہی ہوتی ہے کہ بیٹا حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد جو ہے نا ان کا ضرور خیال رکھنا ہے. اور اللہ کا شکر ہے اس حوالے سے پوری پروفیشنل لائف بھی اور میری جو یہ میرا ٹیچنگ کیریئر ہے الحمدللہ یہ اس چیز کا گواہ ہے کہ ہم نے اس چیز کا پورا خیال رکھا ہے. صحیح. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. جی جزاک اللہ. آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اپنا پیغام جو ہے وہ نوجوانوں تک پہنچا سکیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ.